السلام علیکم، جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسپیشل برانچ پنجاب پولیس میں کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کی تعلیم، عمر کی حد وغیرہ کیا ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کی ویب سائٹ وغیرہ اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے فردر ڈیٹیلز وغیرہ حاصل کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر وہاں سے بھی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہوتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی پی ڈی ایف میں ایڈ اوپن کی ہوئی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشتہار برائے خالی اسامیاں اسپیشل برانچ پنجاب پولیس۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیشل برانچ پنجاب پولیس کے ٹیکنیکل کیڈر میں درج ذیل مخصوص اسامیوں کے لیے پنجاب کے تمام اضلاع کا ڈومیسائل رکھنے والے موزوں امیدواران سے 3 سالہ کنٹریکٹ قابل تجدید کی بنیاد پر اوپن میرٹ پنجاب کی سطح پر، جس میں مجوزہ قوانین کے مطابق خواتین اقلیتی اور معذور کوٹا بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جلدی سے آپ کو یہ پہلے بتا دیں کہ کون کون سی سیٹس ہیں، ان کے لیے ایج آپ کی کیا ہونی چاہیے اور آپ کی کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ سیریل نمبر 1 ہے اسسٹنٹ سپروائزر، اس کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ 9 ہے۔ 21 سے 40 سال کے درمیان جن کی ایج ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام، ڈی کام یا ڈی اے ای وغیرہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن سیکنڈ ڈویژن فرام ریکگنائزڈ بورڈ آف سرٹیفکیشن ان بوم ڈسپوزل کورس فرام recognized institution with at least 2 years experience in the relevant field۔ تو سمپلی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کا بوم ڈسپوزل میں 2 سال کا کورس ہونا چاہیے اور آپ کا 2 سال میں ہی یعنی کہ ایکسپیرینس اس کا ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس پہ بھی اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ تو دوسری اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اگر ہم نے اوپر جو ایجوکیشن آپ کو بتائی ہے اگر آپ اس کو فلفل نہیں کرتے تو نیچے والی کنڈیشن کیا ہے کہ ریٹائرڈ جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور نان کمیشنڈ آفیسر of armed forces and who have qualification in bomb disposal course and possesses requisite field experience۔ مطلب یہ کہ پھر آپ ریٹائرڈ جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہونے چاہیے، کمیشنڈ یا نان کمیشنڈ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے بام ڈسپوزل میں۔ تو سیٹ نمبر 2 جو ہے آپریٹر کی ہے، اس کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ 13 ہے اور اس کے لیے ایج آپ کی 18 سے 40 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اس کے لیے اگر آپ کی میٹرک پاس ہے یا آپ کی مطلب ایکویلنٹ اس کے ہے کوالیفیکیشن، اور آپ کا الیکٹریکل، الیکٹرانکس، میکینیکل، کیمیکل، سول، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا ریڈیو اینڈ ٹی وی میکینکس فرام ریکگنائز انسٹیٹیوشن سے کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما بھی ہے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ جو میں نے ابھی آپ کو فیلڈز پڑھ کے سنائے ہیں، میٹرک کے بعد اگر آپ نے ان میں کورس کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ کورس کم از کم 6 منتھس کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری کنڈیشن اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے تو ریٹائرڈ نان کمیشنڈ آفیسر اور سولجر آف آرمڈ فورسز ہیونگ ٹیکنیکل کوالیفائنگ اینڈ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری کنڈیشنز ہو سکتی ہے۔ تو ابھی میں نے جتنی بھی آپ کو مطلب 2 سیٹس پڑھ کے سنائی ہیں تو یہ ایکسپلوزیو ڈیٹیکشن سیکشن ای ڈی ایس کی تھیں۔ اب جو ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے وہ سرویلنس سیکشن ایس ایس کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، مطلب سرویلنس سیکشن۔ اس کے بعد سمجھ لیں کہ پہلی پوسٹ جو ہے مطلب ویسے تو یہ تیسری پوسٹ بن رہی ہے سینئر آپریٹر کی، اس کی ٹوٹل پوسٹ جو ہے وہ 2 ہیں۔ 21 سے 40 سال کے درمیان آپ کی ایج اس پر اپلائی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کا انٹیلیجنس میں کورس بھی ہے اور 5 سال کا آپ کا متعلقہ تجربہ بھی ہے تو آپ اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیچے چلتے ہیں، سیریل نمبر 4 پر ڈسکس کرتے ہیں کہ آپریٹر سرویلنس سیکشن کیا ہے۔ آپریٹر کی سیٹ ہے، اس کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ 8 ہیں۔ اس پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج لمٹ 18 سے 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔
और ये सीरियल नंबर 4 की सीट है। जो सीरियल नंबर 3 के लिए हमने आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बताई है, एज इट इज़ इसके लिए भी वही रिक्वायर्ड है। मतलब ये है कि मैट्रिक पास होने चाहिए, इंटेलिजेंस का आपका कोर्स होना चाहिए और मुतलका तजर्बा आपका होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है कैनिन सेक्शन CS। इसके लिए सबसे पहली पोस्ट जो है वो सीनियर कैनिन हेल्डर की है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 21 से 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए। मिडिल पास एंड सर्टिफिकेशन इन बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स विद एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन कैनिंग हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप मिडिल पास होने चाहिए और आपने बेसिक डॉग हैंडलिंग का कोर्स किया हो कम से कम, ठीक है ना, कोर्स भी आपने लाजमी किया हो और कम से कम आपका उसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुतल्लिका तजर्बा होना चाहिए 5 साल का। तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। छठे नंबर पर देख लें कैनिन हैंडलर। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 हैं। 18 से 40 साल के दरमियान जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी एंड सर्टिफिकेशन इन बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स विद एट लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन कैनिंग हैंडलिंग। मतलब ये कि अगर आपने प्राइमरी पास की हुई है और उसके बाद आपका बेसिक डॉग हैंडलिंग में कोर्स भी है और आपका 2 साल का तजर्बा भी है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने जितनी भी पोस्ट आपको पढ़ के सुना दी हैं। अब ज़रूरी पॉइंट सुन लें कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। शराइत व ज़वाबित। दरख्वास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त बमा मुसद्दका अब मुसद्दका नकूल में क्या है, तालीमी असनाद हैं, सर्टिफिकेट हैं, तजर्बा, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और 3 अदद ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। ये सारी चीज़ें आपने इनकी एक एक कापी करवा के अटेस्टेड भी करवाना है और आपने उस फॉर्म के साथ अटैच करना है, जो अभी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि आपने कैसे डाउनलोड करना है। आपको सारा क्राइटेरिया भी बताया जाएगा। तो और मुबल्लिग 500 रुपये फार्म फीस मुतलका रीजन ऑफिस स्पेशल ब्रांच मोरखा 1 जून 2026 से 15 जून 2026 या इश्तिहार आने के 15 रोज़ तक जमा करवा सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि 1 जून से 15 जून के दरमियान में आपने ये फॉर्म अटैच करके जो है इस एड्रेस पर भिजवाना है। एड्रेस भी आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि किस एड्रेस पर कौन कौन भिजवाएगा। तो ये बेसिकली नीचे इनके ऑफिसेज हैं, इनके मतलब रीजन है जहाँ पे आपने अपने इश्तिहार वगैरह जमा ये फॉर्म वगैरह जमा करवाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके। तो सबसे पहले है SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी रीजन एयरपोर्ट रोड रावलपिंडी रावलपिंडी, ठीक है, यहाँ तक। आगे फ़ोन नंबर उनका लिखा हुआ है, अगर कोई डाउट हो तो आप उनको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये देखें सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, इस तरह ये जितने भी रीजन्स हैं ना, आपका जो आपकी डिवीज़न है, अगर डिवीज़न में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भेजेंगे। अब हमारी डिवीज़न चूँकि अब फैसलाबाद है, हम तो फैसलाबाद की ब्रांच में हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। इस तरह नहीं करना कि आप कोई सा भी एड्रेस उठा के उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें, तो इस तरह आपकी रिजेक्शन हो सकती है। आपको अपनी मुतल्लिका डिवीज़न में ही भेजने होंगे। तो इसमें टोटली 10 डिवीजन जो हैं वो मेंशन की गई हैं। तो जो भी डिवीज़न आपकी बनती हो वो आप उसमें भी भेज देंगे। अब यहाँ पे जो है रावलपिंडी है, फिर सरगोदा है, उसके बाद फैसलाबाद है, फिर गुजरांवाला है, उसके बाद शेखुपुरा है। अब कुछ मतलब इस तरह की सिटीज़ हैं जो डिवीजन्स नहीं है, लेकिन आपने अपनी मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट है या जो डिवीज़न है उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भेजने होंगे। उसके बाद लाहौर है, उसके बाद साहिवाल है, मुल्तान है, बहावलपुर है, फिर DI खान है। इनके सामने इनके जो मोबाइल नंबर हैं वो भी लिखे हुए हैं, आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि तहरीरी इम्तिहान दर्ज झैल अज्जा पर मुश्तमिल होगा, जिनमें से हर 2 में कामयाब होना लाजमी। अब इसमें बेसिकली 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक कैनिन सेक्शन है और ऊपर वाली पोस्ट जो हमने जिक्र की हैं उनका अलग। तो कैनिन सेक्शन से ऊपर वाली जितनी भी पोस्ट हैं उनका सबसे पहले मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। अब उसमें क्या है कि जनरल नॉलेज है, पाक स्टडीज़ है, इस्लामियात है, एथिक्स नॉन मुस्लिम के लिए होती है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन ये मुस्लिम के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको सब्जेक्ट पढ़ के सुनाए हैं इसके टोटल 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद उर्दू 12 नंबरों की होगी, इंग्लिश 13 नंबरों की होगी, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो 50 नंबरों के आएंगे। इस तरह ये टोटल कुल मिला के 100 नंबर्स बन जाएंगे।
اور پاس ہونے کے لیے آپ نے 40 نمبر لازمی لینے ہوں گے انٹرویو کے لیے، آپ تب ایلیجیبل ہوں۔ تو پیپر پیٹرن ان کا بیسیکلی سبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، ایم سی کیوز بیس پر مشتمل ہوگا، اور ریمارکس میں پڑھ لیں کہ مسٹ کوالیفائی بوتھ پورشنز ادروائز فیل، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دونوں پورشنز جو ہیں یہ آپ نے لازمی مطلب اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ پورشنز دو کون سے ہیں جس میں یہ اوپر والا جی کے وغیرہ ہے، پاک سٹڈیز اسلامیات ہے، اردو انگلش، یہ سارا ایک پورشن بنے گا، اور دوسرا پورشن ٹیکنیکل ہے۔ اب یہ دونوں پورشنز اگر آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کنسیڈر کیے جائیں گے اس کے لیے۔ تو اب یہ کینن ہینڈلر کا جو سیکشن ہے اس میں کیا ہے، اس میں بھی ایم سی کیوز ہی ہوں گے، ایم سی کیوز ریلیٹنگ ٹو کینن ہینڈلنگ، ٹھیک ہے نا۔ 50 ایم سی کیوز جو ہیں وہ کینن ہینڈلنگ کے ریلیٹڈ آئیں گے، اس میں 20% آپ نے نمبر پاسنگ مارکس کے لیے لازمی حاصل کرنے ہوں گے، اور یہ ایم سی کیوز ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل آئے گا کینن ٹریننگ ہینڈلنگ، ویکسینیشن کیئر ڈیورنگ، تو اس کے بھی 50 ایم سی کیوز آئیں گے جس میں 20 آپ نے پاسنگ کے لیے حاصل کر، تو اس کے بھی ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 100 ہوں گے، 100 ہوں گے۔ تو یہ آلموسٹ میں نے آپ کو ساری چیزیں ڈسکس کر کے بتا دی۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فارم آپ نے کرنا کیسے ہے، ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے۔ تو پنجاب پولیس آپ لکھ کے جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلی ویب سائٹ ان کی آ جائے گی، گوگل کروم کو اوپن کر کے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ہی آپ کے سامنے ان کا ہوم پیج آئے گا تو آپ نے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے چلے جانا ہے۔ آپ جیسے ہی نیچے چلے جائیں گے تھوڑا سا مطلب اور اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ ایک آپشنز ہوگا، تو بالکل ویب سائٹ کے اینڈ پر جانے کے بعد آپ کو آپشن ملے گا جوائن اس کا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو جوائن اس لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، سوری جوائن پنجاب پولیس کو آپ نے جیسے ہی اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس طرح کی ایک پنجاب پولیس جابز آرکیو کا ایک سیکشن اوپن ہوگا۔ اب اس میں آپ اس کے سامنے جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ، اس کے بعد آپ کے سامنے فارم بھی آ گیا ہے، ایفیڈیوٹ بھی آ گیا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی آ گئی ہیں۔ تو فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے فارم کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ان کا پورا فارم آ جائے گا، آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اور دوسرا اگر آپ ایفیڈیوٹ جو ہے بیان حلفی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر، اور آپ کے سامنے ان کا حلف نامہ شو ہو جائے گا جو آپ نے 100 روپے کے اسٹام والے سے لکھوانا ہے، مطلب پرنٹ کروانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کی فل کر دے گا یا آپ خود بھی لکھ سکتے ہوں گے، تو یہ آپ نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ پرسنلی ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔